السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جو کہانی پڑھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے حسد، اور یہ قسط نمبر 5 ہے۔ ہبہ کی بات سن کر وہ سب چونک گئے۔ امی نے کہا، فلک کی باتیں تو رہنے دو، اس کو تو نہ جانے کیا کیا نظر آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ بیماری کا حصہ ہے۔ امی اس طرح کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی تھیں، نہ کرنا چاہتی تھیں۔ شائستہ فلک کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ امی نہیں مان رہیں، گھر میں افتخار بھائی سے بات کروں یا کس سے، جو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو فلک کی حالت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ صبح ہی صبح شائستہ کے گھر سے فون آیا اور وہ واپس چلی گئی۔ شام کو فلک صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے دیکھا ملازمہ خالدہ درخت کے پاس سے باہر آئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہاں سے کیسے نکلی۔ درخت کی دوسری طرف تو دیوار تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ خالدہ نے اپنا ہاتھ بہت لمبا کر کے درخت کے اوپر سے بہت تعویذ نما چیزیں نکالیں اور اندر گھر چلی گئی۔ فلک اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا کر رہی ہو؟ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں؟ مگر وہ اس کو کہیں نظر نہ آئی۔ وہ لاؤنج میں کھڑے چلانے لگی، خالدہ خالدہ! اس کی آواز سن کر باقی گھر والے بھی کمروں سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا فلک؟ امی نے فلک کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ امی، وہ خالدہ کہاں چلی گئی؟ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ ہاں، ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو، پریشان نہ ہو۔ بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باقی سب کو اشارہ کیا، سب اپنے اپنے کمروں میں دیکھو، خالدہ آخر کہاں گئی؟ آؤ بیٹا۔ افتخار بھائی نے فلک کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ظفر سے کہتا ہوں اس خالدہ کو جاب سے نکال دے، بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، افتخار بھائی نے فلک سے کہا۔ ہبہ بھابھی نے کہا، آؤ فلک، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ تم تو ہمارے ساتھ بیٹھتی ہی نہیں۔ فلک نے کہا، کیا بات کروں؟ آپ لوگوں کو میری بات پر یقین ہی نہیں آتا۔ سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میری بات کو اگنور کرتے ہیں۔ امی نے اس کو قریب کیا اور کہا، یہ کس نے تم سے کہا کہ ہم تمہیں پاگل سمجھتے ہیں یا تمہاری بات کو اہمیت نہیں دیتے؟ مجھے رات کو بھی بہت ڈر لگتا ہے، راحیلہ سے بولوں تو وہ میرا مذاق اڑاتی ہے۔ فلک کے لہجے میں بہت بے چارگی تھی۔ اور ہبہ بھابھی، برائے کرم آپ اس خالدہ کو تو نکال ہی دیں، یا کم از کم اس کو میرے کمرے میں آنے سے منع کر دیں۔ کیوں، کیا ہوا فلک؟ ہبہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایک منٹ رکیں، کہہ کر وہ کمرے کی طرف گئی۔ جلد ہی وہ اپنے کپڑے اٹھا کر لے آئی۔ دیکھیں میرے نئے نئے کپڑے کس طرح سے کٹے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے کینچی سے یا خاص کر پھاڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے کئی نئے کپڑے سب کے سامنے پھیلائے۔ ایسا تو میرے کپڑوں کے ساتھ بھی ہوا، دونوں بھابھیوں نے ایک ساتھ کہا۔ کیا؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ امی نے کہا، ہو سکتا ہے کپڑے پرانے ہو گئے ہوں، سردیوں کے کپڑے تو ویسے بھی کم بنتے ہیں۔ علی، جو افتخار بھائی کا بیٹا تھا، علی کو 3 دن سے بخار تھا۔ وقتی طور پر کم ہو جاتا، پھر ایک دم بڑھ جاتا۔ کل رات سے علی کو الٹیاں بھی ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے علی کا چیک اپ کیا اور اس کو وقتی طور پر ایڈمٹ کر لیا۔ بھابھی علی کے پاس بیٹھی تھیں کہ اچانک علی کو بہت زیادہ الٹیاں ہونے لگیں۔ بھابھی نے ڈاکٹر کو بلایا۔ 2-3 بار الٹیاں ہوئیں، گوشت کے لوتھڑے خون میں نکل رہے تھے، جیسے اندر آنتیں کٹ رہی ہوں۔ 10-15 منٹ میں ہی بچہ ساکت ہو گیا۔
علی علی، بھائی اور بھابھی نے گھبرا کر آواز دینا شروع کی۔ ڈاکٹر نے اسٹاف کو بلایا بچے کو ICU میں شفٹ کیا جائے، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، بچہ وہیں پہ دم توڑ چکا تھا، بھابھی وہیں چکرا کر گر گئیں۔ ننھی سی جان کا اس طرح ایک دم ختم ہو جانا سارے گھر میں کوہرام برپا تھا۔ فلک بیمار تھی، افتخار بھائی فلک کو لے کر کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے بھائی سے کہا بچی پر جادو کرایا گیا ہے، آپ کسی عامل کو دکھائیں۔ بھائی نے کہا لیکن دوسرے ڈاکٹر نے تو ہمیں کہا تھا کہ شیزوفرینیا میں بھی ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا مگر جس طرح اس بچی کی آنکھیں چڑی ہوئی ہیں، میرا علم کہہ رہا ہے اس پر جادو ہے۔ فلک کے گھر میں تو جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام نہیں ہوتا تھا، نہ کسی قسم کی دعا پابندی سے پڑھی جاتی تھی۔ بھائی نے کہا آپ کے علم میں کوئی مستند عالم یا عامل ہو تو مجھے بتائیں، میں تو ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ ڈاکٹر نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں، میں آپ کو شام تک فون کر کے بتاتا ہوں۔ کنول بھابھی کے گھر والے، شائستہ مامی اور خالہ، غرض ہر آنے والے نے ان لوگوں کو احساس دلایا کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی جادو کروا رہا ہے۔ گھر میں اب باقاعدگی سے نماز اور دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ سب گھر والے مل کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ اچانک سے ٹھک کی آواز آئی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو ٹائلز پر ایک تعویذ کا گچھا تھا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ سب نے حیران ہو کر کہا۔ رکیں رکیں، اس کو اس طرح سے ہاتھ نہ لگائیں۔ شائستہ نے سب کو روکا، پھر ایک ہینگر کی مدد سے اس کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ میں کہہ رہی تھی نا امی، آپ مان نہیں رہی تھیں، یہاں کسی نے واقعی جادو کروایا ہے۔ ظفر بھائی باہر سے آئے۔ ارے یہ کیا ہے؟ بھائی کی حیرت زدہ آواز آئی۔ گھر کے صحن میں بے موسم کے تازہ پھل پڑے ہوئے تھے، جیسے کوئی ابھی لایا ہو، مگر کوئی بھی موسم والا پھل نہیں تھا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ امی وہیں بیٹھ گئیں۔ شائستہ نے کہا ظفر بھائی آپ ایسا کریں، قریبی مسجد سے کسی کو لے کر آئیں اور ان سے پوچھیں۔ ڈاکٹر کا فون آیا؟ امی نے افتخار بھائی سے رات کے کھانے پر پوچھا۔ نہیں امی، ابھی تک تو کوئی فون نہیں آیا۔ امی نے کہا ظفر مسجد سے مولوی صاحب کو لایا تھا، اس نے کہا کہ یہ فوری طور پر کچرے میں پھینک دیں، کوئی نہ کھائے، نہ کوئی پالتو جانور کو دیں۔ ننھی سی جان علی کے اس طرح جان سے چلے جانے پر گھر والے تو صدمے کا شکار تھے ہی، وہیں ایک اور شخص بھی تھا جو کہ انتہائی پریشان اور دکھی تھا کہ یہ سب میری وجہ سے تو نہیں ہوا، میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں اب اس سے ملوں گی تو پوچھوں گی، جان تو نہیں لینی تھی۔ اچھا تو ناظرین، قسط نمبر 5 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔